मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته وان ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی عصر سے پہلے ایک سجدہ پالے، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو تو اسے چاہیے اپنی نماز کمپلیٹ کرے، اور جو صبح فجر سے پہلے سجدہ پالے سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر میں سجدہ پالے سورج نکلنے سے پہلے تو اسے چاہیے اپنی نماز کمپلیٹ کرے۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، اس میں تو صاف طور پہ بتایا ہے کہ ایک رکعت، کیونکہ سجدہ سے رکعت کمپلیٹ ہوتی ہے نا، تو وہ جو پہلے والی حدیث تھی نا، من ادرک رکعۃ قبل طلوع الشمس فقد ادرک الفجر، جس نے رکعت پالی سورج طلوع ہونے سے پہلے تو اس نے فجر کی نماز پالی۔ ادھر توجہ، تو اس میں نے بتایا تھا امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جو نابالغ بالغ ہو گیا، جو غیر مسلم مسلمان ہو گیا، جو حائضہ عورت پاک ہو گئی، اتنی دیر میں جتنی دیر میں وہ نماز کی نیت باندھ سکتی تھی تو اس نے نماز کا ٹائم پا لیا۔ تو ٹائم پا لیا کا مطلب یہ ہوگا، رکعت کنایا ہے دخول فی الصلاۃ سے، کہ اتنا ٹائم کہ رکعت کنایا ہے نماز سے، نماز کا ٹائم پا لے، اور ادرکہ کا معنی ہے کہ اس پر وہ نماز فرض ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ باقی جو دوسری حدیث ہے جس میں اس حدیث میں وہ تعویل نہیں چلے گی، اس میں صاف الفاظ ہیں کہ جس نے ایک سجدہ پا لیا فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس دوسری حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے۔ پہلی والی کا تو دوسرا مفہوم بیان کیا نا، وہ جو انہوں نے مفہوم بیان کیا، اور یہ دوسری والی کو انہوں نے منسوخ قرار دیا۔ منسوخ کس حدیث سے قرار دیا؟ ان تمام احادیث سے جن میں مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں۔ ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ جن احادیث میں مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع قرار دیا، اگرچہ وہ ٹھیک ہے، بہت مشہور صحاح کی احادیث ہیں، لیکن احناف کا اصول یہ ہے کہ النہی عن التصرفات الشرعیہ یقتضی مشروعیتها، کسی شرعی عمل سے جب روکا جائے گا نا تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ شرعی عمل درست ہو جائے گا، تبھی تو روکا جا رہا ہے۔ تو جب مکروہ وقت میں نماز سے ہمیں روکا جا رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے، اس وقت نماز ادا ہو جاتی ہے، البتہ گناہ ملتا ہے۔ نماز ادا ہو جائے گی، البتہ گناہ ملے گا۔ تو جب ایک آدمی نے طلوع آفتاب سے پہلے نیت باندھ لی اور درمیان میں آفتاب طلوع ہونے لگا، اگر ہم اس کو یہ حکم دیتے ہیں کہ نماز توڑ دو تو عمل بالکل باطل ہو رہا ہے، فاسد نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی نماز باطل ہوگی تو توڑ ہی دیں گے نا اس کو، کیونکہ باطل کا مطلب تو کالعدم ہے، وہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ نماز ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہو تو جا رہی ہے نا نماز اس میں۔ بھئی ایک رکعت آپ طلوع آفتاب سے پہلے پڑھو، ایک رکعت طلوع آفتاب کے بعد پڑھو، تو نماز ہو تو جائے گی، فاسد ہوگی یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو فاسد ہونا باطل ہونے سے تو بہرحال بہتر ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کو توڑ دیں اور بالکل وہ ایک رکعت جو آپ نے پڑھی تھی وہ کیا ہو جائے؟ باطل۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے فاسد طور پہ پڑھ لیں۔ تو لا تبطلوا اعمالکم بھی تو ہے نا قرآن میں کہ اپنے عمل کو باطل مت کرو، تو وہ بھی تو آیت اس حدیث سے، یعنی آپ نے جو لاجک پیش کی ہے تو قرآن کی آیت اس سے بھی تو ٹکرا رہی ہے نا۔ تو اس کا جواب حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بوادر النواظر پر اس پہ بڑی زبردست بحث کی ہے۔ ان کا رسالہ ہے نا، بہت خاندانی رسالہ ہے مولانا شرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں عربی میں انہوں نے حضرت نے اس پہ رسالہ لکھا ہے۔ اس میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے،
تو یہ نہیں نفی کے معنی میں ہے. ایک تو یہ کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ تصرفات شرعیہ سے ممانعت یہ مشروعیت ہی کی، یہ اکثری قاعدہ ہے، کلی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سی روایات میں لا صلاۃ کے الفاظ بھی ہیں کہ جو طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھتا ہے لا صلاۃ، اس کی نماز سرے سے ہوتی نہیں ہے. تو اگرچہ لائے نفی جنس بھی بعض دفعہ مشروعیت کی نفی کے لیے ہوتی ہے، مشروعیت کی نفی کے لیے نہیں ہوتی، کمال کی نفی کے لیے ہوتی ہے. لیکن دونوں طرف جب احادیث ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے نماز کو اگر ہم بالکل باطل قرار دیں تو اس کی قضا لازم آئے گی، باطل قرار نہ دیں تو قضا لازم نہیں آئے گی. تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ باطل قرار دیا جائے تاکہ مبتلا بھی پر قضا لازم. تو احتیاطاً ہم نے طلوع آفتاب کے وقت نماز کو فاسد کہنے کے بجائے احتیاطاً ہم نے باطل کہا ہے. یہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، سمجھ رہے ہو. لیکن بہت سارے اشکالات پھر بھی ہوتے ہیں. اشکالات یہ ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ من ادرکا، جو سردہ پالے طلوع آفتاب سے پہلے فلیتم صلاتہ، سے چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کرے. تو اس حدیث کی کوئی مزیدار تعویل بنتی نہیں ہے، تو صاف طور پہ حکم ہے نا کہ کمپلیٹ کر لے اس کی نماز کو. یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی حنفیہ میں اسی کے قائل ہیں کہ اگر کسی نے نیت باندھ لی اور اسے پتہ چلا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے تو وہ نماز توڑے نہیں بلکہ کمپلیٹ کرے وہ نماز. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث جن میں اس وقت میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ان پر بھی عمل کرے اور اس حدیث پر بھی عمل کرے. دونوں پر ایسے عمل ہوگا کہ اسی وقت توقف اختیار کر لے، یعنی نماز کو توڑے نہیں بلکہ نماز میں رک جائے، خاموش کھڑا رہے. جب سورج ایک نیزے تک بلند ہو جائے نا اور مکروہ وقت گزر جائے تو پھر آگے نماز کو کنٹینیو کرے. تو امام یوسف کا قول دلائل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے. اس میں حنفیہ کا مشہور قول تو یہی کہ نماز بس توڑ دینا، لیکن امام یوسف کا قول اس میں دونوں طرح کی احادیث میں جمع ہو رہا ہے. سمجھتے ہو. دوسری بات یہ کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے فلیتم صلاتہ، کہ وہ اپنی نماز کمپلیٹ کرے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز تو کمپلیٹ کرے گا لیکن یہ نماز فرض نہیں ہوگی، نفل بن جائے گی. کیونکہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بطور فرض کے کمپلیٹ کرے، حدیث میں تو ہے کہ اس کو باطل ہونے سے، توڑنے سے بچانے کے لیے کیا ہے، کمپلیٹ کر لے. تو وہ نفل بن جائے گی، بعد میں فرض نماز لوٹا لے. لیکن اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ لم یفت صلاتہ، جس نے ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پالی تو اس کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے. تو اس کا جواب پھر وہی ہے کہ اس کی نماز فوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کا ٹائم فوت نہیں ہوا. اب سوال وہی ہوتا ہے کہ اتنی گھما پھرا کے آپ تعویلات کر کیوں رہے ہیں؟ گھما پھرا کے تعویلات اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک حدیث تو یہ ہے جس میں طلوع آفتاب کے وقت نماز سے منع کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا بھی امام شافعی نے بڑا خاندانی جواب دیا ہے کہ بھائی حدیث میں طلوع آفتاب کے وقت سے نماز سے روکا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ فجر میں اتنی تاخیر کرو کہ طلوع آفتاب کے وقت آپ نماز پڑھو، اس سے پہلے ایک رکعت پڑھو. یہ تو حدیث میں اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے. یعنی دونوں طرح کی احادیث میں جو تطبیق امام شافعی نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بہت واضح ہے. وہ کہہ رہے ہیں جن احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت نماز حرام ہے تو مطلب یہ کہ اتنی تاخیر نماز میں جائز نہیں ہے. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ فجر کو اتنا ڈیلے کرے کہ ایک رکعت کا ٹائم باقی رہ جائے. لیکن اگر کبھی اتفاق سے ایسا ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور نماز شروع کر دی اس نے، یہ قضا ہونے کا ٹائم ہے، آنکھ نہیں کھلی، تو اب بالکل قضا کرنے سے بہتر ہے کہ ایک رکعت ہی پڑھ لے اور باقی رکعت وہ کمپلیٹ کر لے. تو گناہ تو ہوگا تاخیر کی وجہ سے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو حدیث کے مطابق پھر وہ نماز کو مکمل کر لے، نماز میں مزید تاخیر نہ کرے. سمجھتے ہو. تو اس حدیث دونوں جو حدیثوں میں ٹکراؤ تھا نا، وہ دوسرے جمہور کے مذہب پر تو کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں ہے. تو احناف نے یہ جو اتنی تعویلات کی ہے نا، اصل میں ایک اور حدیث ہے جو اس حدیث کے اگینسٹ ہے. وہ حدیث ہے لیلۃ التعریس والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، پڑاؤ ڈالا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اذان کہیں، کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی. تو سورج کی جب کرن چہرے پر لگی ہے تو آنکھ کھلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فجر نہیں پڑھی.
بلکہ حدیث سے الفاظ ہیں حتی اذا ارتفعت الشمس، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب سورج بلند ہو گیا، وہ جو مکروہ وقت ہے نا وہ گزر گیا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہاں چونکہ شیطان کے اثرات ہیں، نماز شیطان کی وجہ سے قضا ہوئی ہے نا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے کوچ فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں حدیثیں ہیں، شیطان کے اثرات ہونے سے تو معمولی سا کوچ کرنا بھی کافی تھا، لیکن حدیث میں الفاظ کے ارتفعت الشمس، سورج کے بلند ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، ورنہ شیطان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں اور بھی موقع پر حاضر ہوا ہے، مگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو موقوف نہیں کیا۔ مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا شیطان نماز میں میرے پاس آیا، میں اگر چاہتا تو اس کو باندھ دیتا رسیوں سے اور بچے پھر اس کے ساتھ کھیلتے، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کا عہد یاد آیا کہ جنات اللہ نے کس کے قابو میں دیے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے قابو، اس لیے میں نے اس کو قید نہیں کیا۔ تو وہاں واضح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ مکروہ وقت تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جب قضا ہو گئی تو پھر احتیاط اسی میں کہ مکروہ وقت میں نہ پڑھی جائے، سمجھ رہے ہو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جب نماز قضا ہی ہو گئی تو اب مکروہ وقت میں پڑھنا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے، بات تو اس کی ہو رہی ہے کہ ابھی قضا ہوئی نہیں ہے، ایک رکعت آپ کو طلوع آفتاب سے پہلے مل گئی ہے۔ آپ لوگ کے نا اشکال سمجھ میں آ رہا ہے، نہ جواب سمجھ میں آ رہا ہے، بیٹھے میں ایسے جیسے علمی ذوق ہوتا ہے نا تو انسان کو پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ مجھے تھکا ہوا گھنٹہ ہے، ہم آپ 7واں گھنٹہ، سب سے تھکا ہوا گھنٹہ یہی ہے نا، تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت، یہ پہلا گھنٹہ ہونا چاہیے۔ ہاں تو اب کیا کریں، اشکال جواب تو یہی تو ہے، علم میں یہی تو ہوتا ہے، اشکال ہے تو جواب ہے، اشکال ہے تو جواب ہے، تحقیقات تو اسی کو کہتے ہیں۔ اور میں تو بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ میں اگر پوری ڈیٹیل پورا تو 2 مہینے اسی میں لگ جائیں، تو میں تو خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ آگے چلو، اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، من نسی عن صلاۃ او نام عنها فلیصلیها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها، اور ایک حدیث میں آتا ہے فإن ذلك کفارۃ لها، کہ جو نماز بھول جائے یا سو جائے تو جب اس کی آنکھ کھلے گی یا جب اس کو یاد آئے گا تو اس وقت فوراً پڑھے، وہ یہی اس کا ٹائم ہے اور یہی اس کا کفارہ ہے کہ فوراً پڑھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جمہور تو اسی کے قائل ہیں کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو وہی وقت ہے، اسی وقت نماز پڑھنا فرض ہے آپ کے اوپر۔ احناف کہتے ہیں کہ شرعی ضرورت کی وجہ سے تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے کیونکہ قضا ہو گئی ہے، جب شرعی ضرورت نہ ہو تو اس وقت پڑھنا واجب ہے، یعنی تھوڑی سی احناف نے گنجائش دی کہ قضا تو چونکہ ہو ہی گئی ہے تو کوئی شرعی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بہرحال اس وقت قضا واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تھی سورج کی کرن کے ساتھ تو حدیث کے مطابق وہی وقت تھا فجر کا، فإن ذلك وقتها، وہی وقت تھا فجر کا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے کہ خود آپ نے ترغیب دی ہے کہ وہی وقت ہے اور وہی کفارہ ہے اس کا، اس کے باوجود آپ نے اس کو نماز کو ڈیلے کیا ہے، تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے۔ تو اب خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں بحث کی ہے نا بوادر النوازل، وہ بڑی جاندار ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ کون سی؟ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، یہ جو آج ہم نے بخاری کی حدیث پڑھی، مشکات کی حدیث نمبر 602، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سجدہ آپ طلوع آفتاب سے پہلے پا لے تو اسے چاہیے کہ نماز مکمل کرے۔ اس حدیث کا سیدھا سیدھا مطلب بغیر تعویل کے یہی ہے کہ وہ ایسا کر لے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ گھمائے پھرائے نہیں بات کو، وہ ایسا کر لے۔ دوسری حدیث جن میں مکروہ وقت میں نماز سے منع بھی کیا ہے، اور لیلۃ التعریس والی حدیث کہ اگرچہ وہ وقت تھا نماز کا، کیونکہ آنکھ بعد میں کھلی نا، وہاں جان کے تاخیر تھوڑی ہے، وہ وقت تھا اور حدیث کے مطابق وہی ادا وقت ہے، اس کے باوجود اس وقت میں نہ پڑھنا، حالانکہ نبی کے حکم کے مطابق اس میں نماز پڑھنا واجب تھا، پھر بھی نہ پڑھنا، تو وہ حدیث بالکل اس حدیث سے ٹکرا رہی ہے۔ تو اب یہاں پر احناف نے یہ کیا ہے، انہوں نے کہا دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، تو جو حدیث قیاس کے موافق ہوگی جس وقت ہم اس کے معنی کو لیں گے۔ تو قیاس کو یہاں حدیث پہ نہیں ترجیح دی جا رہی، بلکہ قیاس بھی تو شرعی حجت ہے نا، تو جو قیاس جس وقت جس حدیث کے موافق ہو اس کو لے لیں گے اور دوسری کو چھوڑ دیں گے۔
تو انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز میں جب ایک شخص طلوع آفتاب سے پہلے، جب فاسد وقت نہیں ہے، بالکل صحیح وقت ہے، اس وقت نماز شروع کرتا ہے، تو طلوع آفتاب تک اگر اس کو گھسیٹتا ہے نماز کو، یعنی لمبا، گھسیٹنا تو نہیں کہنا چاہیے، لمبا کرتا ہے نماز کو، تو نماز کے دوران فاسد وقت آ رہا ہے، تو بنا اس کی صحیح تھی تو بنا الفاسدی علی الصحیح ہو جائے گی، یعنی فاسد کی بنا ہو رہی ہے کس پر؟ صحیح پر ہو رہی ہے۔ تو یہ قیاس کے حساب سے یہ کیا ہے؟ نماز فاسد ہونی چاہیے کہ آپ نے جس کامل شروع کی ہے تو اس کو، وہ دیکھو یہ منت کی طرح ہوتی ہے نا نماز بھی، کہ منت بعض دفعہ زبانی ہوتی ہے، بعض دفعہ عملی ہوتی ہے۔ تو عملی طور پر جو آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے اپنے اوپر جس نماز کو واجب کیا تھا اسی کو کمپلیٹ کرنا آپ پر لازم تھا، تو آپ نے صحیح وقت میں شروع کی تو فاسد وقت میں ختم کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک رکعت فاسد ہو رہی ہے، ایک رکعت تو تحریمہ جو تھی نا، جو بنا تھی نماز کی، وہ صحیح تھی، اور اس بنا پر آپ فاسد کی بنا کر رہے ہو۔ تو قیاس کے مطابق جب وجب کاملاً تو ادی کاملاً، جب کامل طور پہ واجب ہوئی ہے، جو چیز آپ پر جیسے واجب ہوتی ہے تو اسی طرح اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ اور عصر میں جب آپ نے مکروہ وقت میں شروع کی تو اس کی بنا ہی فاسد تھی، تو فاسد کی بنا فاسد پر ٹھیک ہے۔ تو احناف نے یہاں کیا کیا ہے؟ احناف نے کہا کہ عصر کی نماز میں ہم اس حدیث پر عمل کریں گے، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، کہ جو شخص جو ہے ایک رکعت طلوع غروب آفتاب سے پہلے پالے، اسے چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کرے۔ تو عصر میں ہم نے اس حدیث کو لیا اور فجر میں ہم نے وہ والی حدیث کو لیا۔ یہاں اہل حدیث حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ قیاس کو لے رہے ہو، حدیثوں کو چھوڑ رہے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں چھوڑ رہے، ہم قیاس کی بیس پر ایک حدیث کا حکم لے رہے، یعنی قیاس وجہ ترجیح ہے، کیونکہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ تو جو حدیث قیاس کی بیس پر ہم نے عصر کی نماز میں یہ والی حدیث لی، اور قیاس کی بیس پہ عصر کی نماز میں ہم نے اس حدیث کو ترجیح دی۔ تو یہ حناف کے مذہب کا خلاصہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس بارے میں چونکہ بہرحال جمہور کے دلائل ظاہری لحاظ سے بہت مضبوط ہیں، بہت زیادہ آپ گہرائی میں جاؤ گے تو ایک الگ بات، اس لیے خود حنفیہ ہی میں ہمارے بعض فقہا نے اس میں شافعی مذہب پہ فتویٰ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شافعی مذہب پہ فتویٰ دیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی شافعی مذہب پہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت، یعنی اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ فجر میں اور عصر میں اتنی تاخیر جائز نہیں ہے، یہ تو امام شافعی بھی اس کے قائل ہیں نا کہ آپ فجر اتنی دیر کر دیں کہ آپ طلوع آفتاب سے پہلے آپ نماز ہی کمپلیٹ نہیں کریں، لازم ہے آپ پر کہ آپ نے طلوع آفتاب سے پہلے سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ جب ہے جب اتفاق سے ایسا ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ تو علامہ شبیر احمد عثمانی فتح الملہم میں اور الکوکب الدری میں علامہ رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ یہی ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا رجحان بھی بین ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے فقہ حنفی ہے، لیکن اگر کوئی اس بارے میں فقہ حنفی کی رائے پر عمل نہیں کرتا تو دوسری طرف بھی بہت مضبوط دلائل ہے، وہ قابل ملامت، حنفی ہو کے بھی اگر وہ اس پہ فقہ حنفی پر عمل نہیں کرتا تو وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو وہ اسی رائے پر عمل کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور علامہ رشید گنگوہی نے تو بہت اس پہ سخت وہ کیا ہے، لیکن مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے وہی ہے جو عام حناف کی رائے ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس میں حناف کے دلائل کمزور ہیں، لیکن مقلد پر لازم ہے کہ وہ ابو حنیفہ کی رائے کو اس لیے فالو کرے کہ سارے دلائل ہم تک پہنچے نہیں ہیں۔ دوسری بات ہے کہ مجتہد جس نظر سے سوچتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ دوسرا مجتہد اسی نظر سے سوچتا ہو۔ تو امام حنیفہ کی نے کس بیس پر فتویٰ دیا، ان کی کیا، وہ پوری بات ہم تک پہنچی نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں نا، بہت ساری کتابیں ضائع ہو گئیں، بہت سارے حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جو مخطوطات ہیں، ابھی چھپی نہیں ہیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ تو بہت بعد میں چھپی ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ حالانکہ اس میں بہت سارے احناف کے مستدل ہیں جو بعد میں سامنے آئے۔ تو بہت ساری کتابیں جو تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا بغداد میں، بہت سارا احناف کا علمی سرمایہ وہاں ضائع ہوا ہے۔ تو اس کا بھی بہت زیادہ امکان ہے کہ بہت ساری روایات اس طرح سے ضائع ہوئی ہیں۔ تو عین ممکن ہے امام حنیفہ تو، یعنی حضرت کا موقف میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت کی رائے یہ تھی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان احادیث کے ہوتے ہوئے بھی فتویٰ اسی پر دیا ہے کہ جبکہ یہ حدیث ان کو معلوم بھی تھی، یا تو نا مجتہد کو معلوم نہ ہو، پھر بھی مجتہد کی بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، تو امام صاحب کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، اور پھر صاحبین بھی اس میں ان پر متفق ہیں۔ تو حضرت کی رائے یہی ہے کہ ایک اپنی جہالت کا اعتراف کیا جائے، بھائی ہمیں اس کا جواب معلوم
نہیں ہے, وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے. لیکن بہرحال دوسری طرف بھی احناف کہ اتنی واضح اور صحیح روایت ہے, تو یہ نظریہ کا اختلاف ہوتا ہے. کسی کا مقصد بھی اس میں اندھی تقلید نہیں ہے, کسی کا مقصد بھی اس میں نبی کی بات کو چھوڑنا نہیں ہے, نبی ہی کی بات کو فالو کرنا ہے. اگر کوئی حدیث کے مقابلے میں امام حنیفہ کی بات کو لے رہا ہے تو یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا کہ میں حدیث کو چھوڑ رہا ہوں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی حدیث مجھ سے زیادہ کون سمجھتا تھا, ابو حنیفہ سمجھتے تھے. تو وہ حدیث, یہ جو بدگمانیاں آ کر معاشرے میں آ گئی ہیں نا کہ میں ہی حدیث کو جانتا ہوں باقی کوئی نہیں جانتا, یہ طریقہ غلط ہے. تو ہر ایک کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو دونوں طرف ہمارے اکابر گئے ہیں. بعض نے کہا کہ بھئی اس حدیث کے ظاہر کو لیں گے اب, اور جس میں رشید بن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت وہ تھے نا, آپ کو بڑے متسلب تھے. حضرت مفتی تقی صاحب کی بھی رائے یہی ہے کہ احتیاط اسی میں کہ حناف کے مذہب پر عمل کیا جائے, لیکن کوئی اگر اس حدیث کی بیس پر اس پر عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی شدت جائز نہیں. یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن کے بارے میں خود حنفیہ نے اعتراف کیا کہ اس میں احناف کا موقف کمزور ہے. بعض حنفیہ نے اعتراف کیا کہ اس میں احناف کا موقف کمزور ہے, لیکن مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے محقق تھے, انہوں نے اس کا اعتراف نہیں کیا کہ احناف کا موقف کمزور ہے. انہوں نے یہ تقریر کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ احناف نے دونوں حدیثوں پر عمل کیا ہے کیونکہ دونوں آپس میں کیا ہیں, ٹکرا رہی ہیں, دونوں اپنی اپنی رائے. تو فتویٰ کس پہ دیا جاتا ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ فتویٰ کس پہ دیا جائے گا. تو ہمارے ہی مدارس میں اکثر تو فتویٰ فقہ حنفی پہ ہی دے رہے ہیں, اور بعض جگہوں پر اس کے اگینسٹ بھی فتویٰ دیا جاتا ہے. دارالعلوم کرنگی میں اس کی گنجائش دی ہے, دارالعلوم کرنگی کے فتوے میں, کہ کوئی اس پر بھی عمل کرے, ٹھیک ہے. جامع رشید سے بھی فتویٰ شائع ہوا, 2 مفتیوں کے دستخط ہوئے تھے, باقیوں کا اتفاق ابھی نہیں ہوا, وہ چل رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس پر عمل کرے. تو مطلب یہ کہ اس میں شدت جائز نہیں ہے, کوئی بھی کسی کی رائے کو فالو کر لے. سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا, دوسرا ان فروعی مسائل میں, اختلافی مسائل میں, یہ جو بعض باطل لوگوں کا طریقہ ہے نا کہ نہیں جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آگے نہیں چلیں گے, تو مسئلہ قیامت تک حل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ جو مسئلہ بڑے بڑے علاموں سے حل نہیں ہوا وہ آپ سے کہاں حل ہوگا. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کرے اور پتلی گلی سے نکلے, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو یہ اہل باطل کا, اس دور کے اہل باطل کا ہے کہ نہیں جی اس کو حل کرنا ہے, تو حل نہ رفع الیدین کا مسئلہ کیا حل ہوگا. یہ جتنے مجتہدین کے درمیان اختلافی مسائل ہیں یہ اس وقت حل نہیں ہوئے جبکہ اس وقت دلائل زیادہ تھے اور تفقع اور بصیرت بھی زیادہ تھی. تو آج کہاں سے حل ہوں گے؟ تو یہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو؟ بس اس میں امت کو یہ سکھایا کہ اختلاف کا تحمل کرو, جو جس رائے پر عمل کر رہا ہے اس کو جانے دو اور آگے بڑھو, کوئی اور کام کرو. چلو جی. نہیں, قدرت ممکنہ کی ضرورت نہیں ہے نماز کے لیے. ہاں, قدرت ممکنہ تو اسی کو کہتے ہیں نا, قدرت میسرہ کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے قدرت میسرہ ضروری ہے, نماز کے لیے ممکنہ کا مطلب امکان, وہ تو بہت توہم بھی ہو, وہ تو حسامی میں پوری ڈیٹیل آپ پڑھ لیں نا. اچھا ہاں, بس نماز کی ابتدا نہیں ہوئی لیکن واجب تو ہو گئی تھی نا. تو یہاں بھی تو واجب ہو گئی تھی نا اس پر, جب صحیح وقت ہے واجب ہو گئی تھی. تو جب واجب ہو گئی تھی تو اس کو مکروہ وقت میں کمپلیٹ کرنا اگر واجب ہوتا تو مکروہ وقت میں شروع کرنا بھی واجب ہوتا, کیونکہ نبی پر بھی نماز واجب ہو گئی تھی نبی کی حدیث کے مطابق. تو آپ نے مکروہ وقت میں کیوں شروع نہیں کی اس کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو اور احناف کی تائید ہوتی ہے نا کہ ابتدا صحیح وقت میں ہوئی اور آپ اس کو مکروہ وقت میں کیوں مکمل کر رہے ہو. وہاں تو بطریق اولا اجازت ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ابھی مکروہ وقت میں ہی ابتدا ہوتی, مکروہ وقت میں ہی ختم ہوتی. تو واجب ہونے کے باوجود آپ نے مکروہ وقت میں نہیں پڑھی ہے. سمجھتے ہو بھائی؟ تعارض اس طور پر ہو رہا ہے کہ مکروہ وقت میں جبکہ نماز آپ پر لازم تھی, اس کے باوجود آپ نے, کیونکہ حدیث کے مطابق وہی اس کا وقت ہے جب آنکھ کھل جائے. تو لیلت تعریس میں جب نبی کی آنکھ کھلی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ وقت تھا, وہ واجب وقت تھا, اس سے مزید ڈیلے کرنے میں نماز قضا ہو رہی تھی, مگر آپ نے قضا ہونی دی مگر مکروہ وقت میں نہیں پڑھی آپ نے. سمجھتے ہو؟ یہ بہت مضبوط دلیل ہے.
چلیں لیکن بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں. چلو جی, یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا احناف کی یہ دلیل ہے اور فلانے کی یہ دلیل ہے اور فلانے کی یہ ترجیح ہے, یہ صرف مجتہدین کی اس کے ایک لاجک بیان کرنے کے لیے کہ ان کی نظر میں کیا کیا دلائل تھے. باقی یہ بحثیں ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں, تبھی مذاہب بن چکے ہیں. جو فقہ شافعی کو فالو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. سب نے اپنے اپنے طور پر جو جس کو سمجھ میں آیا اس نے اس پر عمل کیا اور فقہ مدون ہو گیا. ہم اہل حدیث حضرات سے یہ کہتے ہیں مزید امت کو دلائل کے نام پہ آپ الجھاؤ نہیں. مدرسوں میں تو اس لیے دلائل پڑھے جاتے ہیں طلبہ کو مجتہدین کا پتہ تو چلے نا کون کس دلیل سے سوچتا تھا. یہ اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ اب آپ خود مجتہد بن کے نئی تحقیق لے کر آئیں مارکیٹ میں. تحقیق وہی ہے جو ہو چکی ہے, اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا آپ کو. یہ تو صرف تاکہ دین محفوظ رہے اور آپ کو مستدلات ان کے معلوم ہو کہ مجتہدین کی کیا کیا نظر تھی اور کس کس طرح سے وہ سوچتے تھے. تو اس میں کرنا کچھ نہیں ہے, کرنا یہی ہے کہ فقہ بھی مدون ہو چکا, فتویٰ بھی مفتہ بھی قول بھی ہر مذہب میں مدون ہو چکے ہیں, وہ فتویٰ اسی پہ دینا ہے. سمجھتے ہو؟ اب یہ نہیں کہ ان کی تحقیق ہے تو ایک نیا فتویٰ نکال دیا, ان کی تحقیق ہے تو نیا فتویٰ نکال دیا. ہاں احناف میں ہی محققین میں ہی اختلاف ہو جائے یا شوافع کے ہی محققین میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر ان کے دونوں قول ہوتے ہیں. پھر وہ ایک مشہور بات ہے کہ احوط یہ ہے ایسر یہ ہے, فقہ کی اصطلاح ہے نا, اس میں احتیاط ہے اور یہ کیا ہے آسان. احتیاط پر عمل کرنا ہے تو اس قول پہ کر لو, آسانی پر عمل کرنا ہے تو اس قول پہ عمل کر لو. چلیں جی. ہاں یہ بھی ٹکراؤ ہے نا, لا تبطلوا اعمالکم, یہ والی آیت سے شوافع کی تائید ہو رہی ہے اپنے اعمال کو, اور احناف تو اس آیت سے بہت جگہ پر استدلال کرتے ہیں شوافع کی. تبھی تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کو بیس بنا کر اس بارے میں شافعی مذہب کو راجح قرار دیا کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. اب آپ نے شروع کر دی فجر کی نماز, تو اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو وہ بالکل باطل ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے خود احناف میں امام یوسف اس کے قائل ہیں کہ باطل نہیں کرو. امام یوسف کا قول بڑا مضبوط ہے اس بارے میں, فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ, کہہ رہے ہیں نماز کمپلیٹ کرو, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ فوراً کر لو, رک جاؤ, جب سورج طلوع ہو جائے اوپر چلا جائے تو پھر آگے سے شروع کر دو. لیکن اتنی لمبی نماز آج کل پبلک پڑھے گی نہیں. ٹھیک ہے, 20 منٹ تک کھڑے رہیں گے وہ. ہاں ہاں, اقامت صلاۃ کا تو مطلب یہی ہے کہ کراہت والے وقت میں نہ ہو. دونوں طرف دلائل ہیں, چلیں. لیکن سب سے سری دلیل جو ہے نا جمہور کی, وہ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جو ایک رکعت پا لے طلوع آفتاب سے پہلے, سجدہ پا لے, تو فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ, کیونکہ صلاتہ میں وہ والی تعویل بھی کہ ہم اس کو نفل فرض کر لیں, تو صلاتہ کا معنی وہ والی نماز متبادر یہ کہ جو اس نے شروع کی ہے, شروع فرض کیے تو نوافل کیسے مان لو گے آپ اس کو؟ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات. چلیں اچھا, لوگ اس میں پوچھتے ہیں عوام کیا کرے جب اتنے اختلافات ہو. تو عوام تو ایک فقہ کی پابندی کرے, دوسرے کو صحیح سمجھے. پھر ایک فقہ میں اختلاف ہو جائے, جیسے ہمارے یہاں رشید گنگوہی رحمۃ اللہ کی رائے ہے کہ اس مسئلے میں شافعی مذہب پہ عمل کرے وہ, ٹھیک ہے نا, اور مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کی رائے نہیں, فقہ حنفی پہ ہی عمل کرے وہ. تو ایسے میں عوام کیا کرے؟ تو جس کی رائے پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کرے, اور کیا کرے گی. ہاں, مفتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پہ عوام اگر آپ کی رائے پر عمل نہ کر کے دوسرے مفتی کی رائے پر عمل کر رہی ہے تو آپ شدت اختیار نہ کریں. فساد جب ہوگا جب آپ کہو کہ میری فتوے پہ کیوں عمل نہیں کر رہے, دوسرے کے کیوں عمل کر رہے ہو. بھائی وہ تو عامی آدمی ہے, اس کو کیا, اس کے لیے تو سب برابر ہیں. تو اگر وہ اس کے فتوے پر عمل کر رہا ہے تو آپ کا زر پھر وسیع ہونا چاہیے. میرے ساتھ کسی نے کوئی اختلافی مسئلہ پوچھا تو میں نے اس کو مسئلہ بتایا, کہہ رہے ہیں فلاں مفتی صاحب تو کچھ اور بتاتے ہیں. میں نے کہا وہ تو آپ ان پر عمل کر لیں. کہہ رہے نہیں, پھر صحیح کون ہے ان میں؟ میں نے کہا مجھے تو میں ہی صحیح لگ رہا ہوں, کیونکہ اگر میں ان کو صحیح سمجھ رہا ہوتا تو میں بھی وہی رائے کر رہا ہوتا. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, تو بھی تو میں نے یہ رائے پیش کی ہے. کہہ رہے نہیں, جب آپ صحیح ہیں تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی رائے پر عمل کریں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے لیے آپ پر شرعاً اتنا ہی واجب ہے کہ آپ جس پر اعتماد ہو, جس کی رائے آپ کو لگے کہ یہ زیادہ ماہر مفتی ہے, تو آپ اس کی رائے پر عمل کر لیں. تو آپ کو جب یہ لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ ماہر مفتی ہیں تو آپ ان کی رائے پر عمل کر لیں.
کہنے جب وہ غلط ہیں اور آپ صحیح ہیں تو پھر آپ مجھے یوں کہہ رہے ہیں ان کی رائے پر عمل کریں. میں نے کہا چلو پھر میری رائے پر عمل کر لیں, جب آپ کو میں صحیح لگ رہا ہوں. کہہ رہے نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا, میں تو اب پوچھ رہا ہوں. تو فضول اس کا قیامت تک کوئی جواب. او بھائی میں میرے لیے صحیح ہوں نا, تیرے لیے تو دونوں صحیح ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو مجھے بھی مفتی سمجھ رہا ہے, اس کو بھی سمجھ رہا ہے. تو اگر فساد ڈالنا چاہو نا معاشرے میں, ایک ہی بات پہ جنگیں تلواریں چل سکتی ہیں. حل کرنا چاہو تو 2 منٹ میں حل ہو سکتا ہے مسئلہ. میں نے کہا آپ کو اگر ان پر اعتماد ہے تو آپ ان کی رائے پر عمل کریں, آپ جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. تکافل کے بارے میں یہی ہے نا, ہماری رائے یہ کہ ہم تکافل کو نہیں جائز سمجھتے, لیکن دوسری طرف حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے اتنے بڑے علامے ہیں وہ جائز سمجھتے ہیں. تو اب عوام ہم سے جب پوچھتی ہے تو ہم سے یہی مسئلہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم سے جب پوچھتی ہے تکافل جائز نہیں, تو کہتے ہیں دارالعلوم والے تو جائز کہتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں بھائی آپ کو وہ بڑے لوگ ہیں, ان پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ بالکل عمل کریں اس رائے پر. آپ کیوں نہیں مانتے؟ او بھائی ہم جس وجہ سے نہیں مانتے, ہماری رائے میں ہم جیسے ناقص لوگ دارالعلوم والوں کو نہیں سمجھا سکے تو آپ کو کہاں سے سمجھا سکتے ہیں ہم؟ اور جب آپ ان سے پوچھو گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم جامع رشید کو قائل نہیں کر سکے تو تمہیں کہاں سے قائل کریں گے. تو اس کا مطلب یہ اختلافی ہو گیا, بس یہ بہت مشکل ہے اب اس کو حل کرنا. تو جو عامی آدمی جس رائے پر عمل کرے قیامت میں بخشا جائے گا بس, کیونکہ عبودیت ہے نا. عبودیت کا مطلب اصل تو یہ جائز ناجائز کی بحث اصل ہے ہی نہیں, اصل تو یہ کہ اللہ کی غلامی. تو جو جس طرح سے اللہ کی غلامی کر رہا ہے بس اسی پہ بخشا جائے گا. 2 متضاد چیزیں بھی ایک وقت میں, مقصد اللہ کی غلامی ہے تو بس صحابہ نے نہیں عصر کی نماز قضا کر دی تھی اور ایک جماعت نے پڑھی تھی, 2 متضاد رائے تھی نا, لیکن دونوں کا مقصد اللہ کی غلامی. تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, تو ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. اور چلو آگے بڑھو, پھر دوسرے مسائل ہیں اس میں مسلمان قوم کے آگے بہت سارے دیکھو ہمارے فقہا نے کتنا شاندار کام کیا تھا. صدیوں پہلے فقہ کو مدون کر دیا, لوگوں نے کتابیں لے لی, اس پر عمل شروع کر دیا. آگے پھر یہ بحثیں چھوڑ دیں. چھوڑنے کا مطلب بھائی زندہ رکھنے کے لیے تو یہ دلائل پر بات ہوئی, لیکن محققین کی اجازت نہیں تھی کہ اب نیا مجتہد آ کے نیا کام کرے. اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ پوری دنیا میں اسلامی خلافتیں قائم ہوئی ہیں کہ بھائی یہ اب کام بحث ہو چکا ہے, فقہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اب تلواریں لی انہوں نے, دنیا میں پھیل گئے. دیکھو جہاد کیا, قسطنطینیہ فتح ہوا. اگر سلطان محمد فاتح رفع الیدین کا مسئلہ بیٹھ کے حل کرنے لگ جاتا نا تو قسطنطینیہ فتح نہیں کر. اس کی فوج میں رفع الیدین والے بھی تھے, رفع الیدین نہیں کرنے والے بھی تھے, زور سے آمین بھی آہستہ آمین بھی, سب چیزیں چل رہی تھی اور وہ بحثیں اپنی جگہ ہو رہی تھی. لیکن اس پہ یہ نہیں کہ مناظرے اور یہ کہ تو جب تک غلط ثابت نہیں ہوگا تو میں اس قیامت تک کرتے ہی رہوں گا. چھوڑ دیا ان بحثوں کو, بھائی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے, ہمارے یہ دلائل ہیں, تیری کھوپڑی میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھی ٹھیک. ترکی فتح ہو گیا اور مسلمانوں کی خلافتیں کہاں کہاں, اور کیا مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اب جب سے خلافتیں گئیں تیل لینے, اب یہی ہو رہا ہے. ایک کلپ آتا ہے 20 رکعت تراویح, دوسرا آتا ہے ٹانگیں چوڑی, تیسرا آتا ہے ٹانگیں پتلی, چوتھا آتا ہے, کیونکہ اب کرنے دھرنے کا کام مسلمانوں کے پاس بچا نہیں. تو جب محلے میں جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے نا, اس کا گھروں کو لڑانے کے علاوہ کوئی کام باقی, اگر اس کی بچیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں, میاں کا بھی انتقال ہو گیا, تو وہ بہت خطرناک خاتون ہوتی ہے. سب نہیں ہوتی لیکن بہرحال بعض بڑی خطرناک, کیونکہ اب ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا, تو اب وہ ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر کی, وہ بڑی خطرناک عورتیں ہوتی ہیں. اس کے گھر میں جا کے ادھر کی شکایتیں, ادھر کی شکایتیں. تو فارغ ہونا جو ہے نا, یہ فارغ جب انسان ہوتا ہے تو غلط کاموں میں چلا جاتا ہے. تو اس وقت امت کوئی بڑا کام چونکہ کر نہیں رہی ہے, کوئی نہ ہمارے پاس حکومت ہے, نہ خلافت ہے, نہ کوئی ایسا ہمارے پاس سیٹ اپ ہے کہ ہم دنیا کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. تو لہٰذا اب یہی کام رہ گیا. یوٹیوب پہ اس نے بنا کے 8 رکعت ڈالا, ایک حنفیوں کو چیلنج کیا, اس نے حدیثوں کو چیلنج کر دیا, اس نے اٹھا کے وہ امام حسین کی فضائل پر ایک ایسی تقریر کی جس سے سنیوں کو گستاخی رسول گستاخی اہل بیت قرار دے دیا, سنیوں نے پھر وہ اس کو گستاخ قرار دے دیا. یہ چلتا رہے گا. جب کرنے دھرنے کا مسلمانوں کے پاس کام بچا نہیں ہے, تیل بیچنے آج کل مسلمان بیٹھ گیا, تو اب یہی ہو رہا ہے. چلو مسلمان تیل بیچ رہے ہیں آج کل, کرنے دھرنے کا کام رہا ہے. چلو آگے ہے. تو یہ فتنہ پرست لوگوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچا کے رکھو, یہ آپ کی صلاحیتیں برباد کریں گے. چلو یہ جو کہتے ہیں نا بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا اس لیے کہ یہ فروعی مسائل کی بحثیں بہت ہو رہی تھی, یہ بات غلط ہے. بغداد کی خلافت ایسی نہیں تھی کہ وہ ان مسائل میں لوگوں کو الجھائے. وہ تو بغداد کی رصدگاہ پتہ ہے نا کہ جہاں پر مسلم سائنٹسٹ بیٹھا کرتے تھے,
بغداد میں رصد گاہیں تھیں. بغداد بہت بڑی بڑی ہزاروں کتابوں پر مشتمل لائبریریاں تھیں جہاں گورے جا کے علم حاصل کیا کرتے تھے. میتھمیٹکس کے بڑے بڑے علامے تھے وہاں پہ, سائنس ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے علامے تھے. بغداد ایسا نہیں تھا. بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا ہے. ایک شیعہ تھا جس نے تاتاریوں کو, ایک رافضی تھا نا, اس نے یہ گڑبڑ کی تھی, جو خلیفہ کا وزیر بن کے آستین کا سانپ بنا. میں نہیں کہہ رہا سارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایسا تھا. آستین کا سانپ بن کے اس نے تاتاریوں کو راستہ دیا ہے. یہ وجہ بنی ہے بغداد کی خلافت کے خاتمے کی. یہ جو بغداد کی خلفاء پہ الزام لگاتے ہیں نا مسلمان علماء اس بحث میں لگ گئے تھے, یہ سب غلط باتیں ہیں. مسلمان بہت ترقی کر رہے تھے اس وقت, یہ گوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ مسلمانوں کی عروج کا وقت تھا. اپنے ہی لوگ جو خلیفہ کے قرب حاصل اور یہ اس نے ایسا کیا کیوں تھا؟ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ شیعہ سنی لڑائی ہوئی تھی. اس لڑائی میں سنیوں نے شیعوں کی طبیعت سے دھو دیا تھا نا, اس کو بہت مارا تھا ان کو. یعنی شیعہ سنی مناظرے ہو رہے تھے, ان مناظروں کے نتیجے میں آپس میں نفرتیں پھیلی. اس نفرت کے نتیجے میں شیعوں کو بہت مارا. تو جو شیعہ تھا اس نے ارادہ کیا میں سنیوں سے بدلہ لوں گا اور ان کی خلافت کا خاتمہ کروں گا. تو وہ بادشاہ کے بہت قریب ہوتے ہوتے مکھن پالش کر کر کے نا اس کا بڑا چمچا بن کے بہت اوپر تک پہنچا. اور وہاں جانے کے بعد جب بادشاہ کا بہت قرب اس نے حاصل کیا تو پھر اس نے رابطہ کیا تاتاریوں سے اور بارڈر کھلوا کے ان کو اندر گھسنے کی اجازت دے دی. اس نے اینٹ شیڈ بجا دی. تو یہ وجہ بنی تھی. تو اس کی بیس بہرحال یہ مناظروں کی وجہ ہی بنی تھی. شیعہ سنی مناظرے بہت ہو رہے تھے اور اس میں نفرتیں پھیل کے آپس میں جنگ ہوئی, تلوار بازی ہوئی. تلوار بازی کے وہ تو بہت تھوڑے سے اقلیت میں تھے تو ہار گئے وہ. تو پھر انہوں نے اس طرح سے انتقام لیا. سمجھتے ہو؟ تو یہ ان چیزوں کا نتیجہ بہرحال یہی نکلتا ہے. چلو, مسلمان کو کبھی بھی کسی غیر نے نہیں مارا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. مسلمان کو ہمیشہ سے مسلمان نہیں پیٹا ہے. مسلمان کو ہمیشہ سے یا تو مذہبی جنونیوں نے برباد کیا ہے مسلمان کو, بدگمانی, جیسے وہ ابھی توہین رسالت کے نام پہ وہ جو قتل کر دیا نا, اپنے ہی ملک کی واٹ لگا رہے ہو یار تم. تو مذہبی جنونیوں نے یا تو برباد کیا ہے, یا یہ کہ اس طرح کے جو تشدد والا طریقہ ہے نا, ان لوگوں نے برباد کیا ہے. چلو بھائی, چلو ایک حدیث پڑھ لو, یہ وہ ختم ہو جائے گا. فرمایا کوتاہی نیند میں نہیں ہے, کوتاہی جاگنے میں, یعنی جاگتے ہوئے بھی اگر آپ نماز قضا کریں تو کوتاہی ہے. اگر غلطی سے بھولے سے آنکھ لگ گئی تو پھر اس میں گناہ نہیں ہے. آگے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو فوراً پڑھ لے جب اس کو یاد آئے, یہی اس کا وقت ہے. فإن اللہ تعالیٰ قال اقیم الصلاۃ لذکری, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو پتہ چلا وقت پہ نماز پڑھنا. تو یہ وہ حدیث ہے جو حناف کا مستدل ہے.